کیا واقعی اسلام 4 شادیوں کا حکم دیتا ہے جس کی وجہ سے خواتین کے اوپر ظلم ہوتا ہے، بسے بسائے گھر اجڑ جاتے ہیں، ہوس پرستی عام ہوتی ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ موجودہ دور میں اسلاموفوبیا سے متعلق طرح طرح کے نمونے میں دنیا بھر خصوصاً اپنے ہی ملک میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام چار شادیاں کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہوس پرستی عام ہوتی ہے، خواتین ظلم کا شکار ہوتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو کیا واقعی اسلام 4 شادیاں کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا واقعی اسلام کے مطابق ایک سے زیادہ شادی ہوس پرستی کو عام کرتی ہے؟ کیا واقعی ایک سے زیادہ شادی کرنے کا کانسیپٹ اصل میں اسلام کا ہے یا یہ کہیں اور سے آیا ہے؟ دیکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک بات آپ کے لیے کلیئر کرتے چلیں کہ ہمارا مقصد اس کلپ سے کسی مذہب یا آئیڈیالوجی کو نیچا دکھانا نہیں ہے یا اس کا مذاق اڑانا نہیں، بلکہ مثالوں کے ذریعے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے، بلکہ دوسرے مذاہب جیسے ہندو، عیسائی اور یہودیت میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور ان میں 4 ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ کی تعداد میں شادیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندو دھرم کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو شری رام کے والد راجا دشرتھ کی 3 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک شری رام کے ونواس کا بھی سبب بنی تھی۔ شری کرشن کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ان کی 16,000 سے زیادہ بیویاں تھیں، یا ہندو خداؤں برہما، وشنو، گنیش، شیو جی وغیرہ کی کئی بیویاں تھیں، اور یہ چیزیں ان کی کتابوں اور گرنتھوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں کی اگر بات کریں تو ان کے یہاں بھی کئی شادیاں کرنے کا رواج تھا اور رواج ہے۔ تلمود کے مطابق حضرت سلیمان کی 700 سے زیادہ بیویاں تھیں، یا حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی کئی بیویاں تھیں۔ تو یہ چیزیں قرآن میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ہم نے تلمود اور بائبل سے آپ کی خدمت میں اس کو یہاں پر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ عرب اور ایران میں بھی اسلام سے پہلے کئی شادیاں کرنے کا رواج ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آئیڈیالوجیز اور دوسرے مکاتب فکر یا مذاہب جو ہیں ان میں بھی ایک سے زیادہ شادی کرنے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں اسلام اور دیگر آئیڈیالوجیز میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے پولیگامی یعنی ایک سے زیادہ شادی کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، کوئی تعداد معین نہیں تھی، لوگ اپنی ہوس مٹانے کے لیے کئی شادیاں کرتے تھے، کوئی اصول نہیں تھا، بیوی کا کوئی حق نہیں تھا، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے کوئی حکم نہیں تھا، اسے صرف جسمانی لذت اور بچہ پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی تھیں، جیسا کہ ہسٹری میں کئی راجا مہاراجا اور بادشاہوں وغیرہ کے ہاں یہ چیز ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسلام کی خاصیت اس مقام پہ یہ ہے کہ اس نے آ کر اس مسئلے کے لیے قانون بنایا، اصول دیا، تعداد معین کی، خواتین پر ہونے والے ظلم کو ختم کیا، شادی کو خاتون اور مرد دونوں کے لیے عزت، محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا، اور اس میں سب سے اہم عدل و انصاف کا قانون رکھا، ہر قسم کا انصاف، جسمانی، ذہنی، مالی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو تو صرف ایک ہی شادی کرو۔ صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ اسی آیت کے ضمن میں ایک بہت عظیم بات کہتے ہیں وہ شخص یا وہ لوگ جو خواتین کو صرف جسمانی ضرورت پورے کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسلام ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتا ہے، ان کی اس سوچ کے ساتھ ان کے لیے شادی ہی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 4 یا ایک سے زیادہ شادی کی ہی کیوں جائے؟ کیا یہ چیز پہلی بیوی کے حق میں ظلم نہیں ہے؟ یہاں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے 2، 3 یا 4 شادی کرنے کو کہیں پر واجب نہیں کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پورے اسلامی معاشرے خصوصاً ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سے زیادہ شادی کرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، کیونکہ اس کے شرائط ہی نہیں ہوتے ان کے پاس کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کریں۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی یا ٹیمپریری میرج یعنی متع کو اسلام نے سماج میں پیدا ہونے والی مشکل کے سولوشن اور اس کے حل کے طور پر پیش کیا ہے۔ متع کے سلسلے میں ہم ڈیٹیل سے 3 ویڈیوز کی ایک سیریز بنا چکے ہیں، جسے آپ سبیل میڈیا کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اگرچہ کچھ لوگ یہ بہانہ بنا کر ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں کہ اسلام نے جائز قرار دیا ہے، اور پھر اس کے تقاضوں اور شرائط کو بھی پورا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انگلی دین اسلام پر اٹھتی ہے، یہ غلط ہے۔ مشکل دین اسلام کے قانون میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں میں ہے جو قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ تو پہلا جواب، اسلام کے مطابق ایک سے زیادہ شادی کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ شادی جس کی حد 4 بیویوں تک ہے ضرورت کے وقت کی جاتی ہے،
لیکن ضرورت کے باوجود شرط یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اگر انصاف نہ کر پانے کا خوف ہے تو قرآن کے مطابق ایک ہی شادی پر اکتفا کرنا واجب ہے۔ اب یہ ضرورت کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ شادی کی ضرورت مرد کو نہیں بلکہ خاتون کو ہو، اور شادی شدہ مرد دوسری شادی کے ذریعے اس ضرورت اور مشکل کے حل کا ذریعہ بنے۔ جیسے ریسرچ کہتی ہیں کہ خواتین کے درمیان لائف ایکسپیکٹنسی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر مرد حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، جن کے پیچھے ان کی بیوائیں ہوتی ہیں، جنہیں زندگی کی ضروریات، سرپرستی اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، عام طور پر کنوارے اور جوان لڑکے بیواؤں سے شادی نہیں کرتے ہیں۔ تو اب اس بیوہ خاتون کی 3 حالت ہیں۔ پہلی، یہ شادی نہ کر کے بے سرپرست رہے اور معاشرے کی مختلف خطرات جیسے بدنیت افراد کی گندی نیت، گندی نکاح اور گندی سوچ کا اکیلے سامنا کرے اور مقابلہ کرے، اور اپنی نیچرل ضرورتوں پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کرے، جو ایک سخت کام ہے۔ شاید یہ چیز عورت کے حق میں ظلم ہو۔ ایسا ہمیں ان معاشروں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں خواتین کے سنگل رہنے کا رواج عام ہے۔ دوسری بات، یہ اپنی ضروریات کو ناجائز طریقے سے پورا کرے۔ کم سے کم اسلام اور اسلامی معاشرے میں یا غیرت مند معاشرے میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری صورتحال اس خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی کنوارے شخص سے یا کسی شادی شدہ شخص سے شادی کر کے اپنی عزت، عفت اور سرپرستی کا انتظام کرے، اپنی ضرورتوں کو، جو اس کی نیچرل ضرورتیں ہیں، اس کو جائز طریقے سے پورا کرے اور خود کو اور معاشرے کو برائیوں سے بچا لے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عام طور سے کنوارے جوان لڑکے بیوہ یا طلاق شدہ خاتون سے شادی نہیں کرتے، حالانکہ اسلام کی روح سے ایسا کوئی قانون یا حکم نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس بیوہ یا طلاق شدہ خاتون کو کون سا راستہ چننا چاہیے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے شادی کرنی چاہیے، لیکن ٹرمس اینڈ کنڈیشنز اپلائی ہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ ایسے شخص سے شادی کرے جس میں بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ اگر کسی معاشرے میں ایسی صورتحال ہو جہاں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، اسے کرنا پڑے گی تاکہ معاشرہ حرام اور ناجائز کاموں سے بچا رہے۔ یہاں کنواری اور شادی شدہ خاتون کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں فاسق، شرابی، بد اخلاق لڑکوں کی تعداد زیادہ ہو، جو شادی اور خواتین کو جسمانی ضرورت اور اپنے گھریلو کام وغیرہ کروانے کا ذریعہ سمجھتے ہوں، جہاں محبت، عزت، سکون اور شادی کے مقصد کی کوئی اہمیت نہ ہو، جن سے شادی کرنے کے بعد لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو جانے کا خطرہ ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسے شادی شدہ جوان ہوں جو شریف ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے کی صلاحیت ان میں پائی جاتی ہے، وہ ان کو عزت، سکون اور محبت دے سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ذرا سوچیں کہ ایک عقلمند، دیندار، شریف اور قابل لڑکی کس کا انتخاب کرے گی؟ جواب آپ دیں۔ ممکن ہے تمام کوششیں کرنے کے بعد بھی کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہے، تو انسان نسل بڑھانے کے لیے دوسری شادی کر سکتا ہے۔ واجب نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا چلا آیا ہے، یہاں تک کہ پہلی بیویوں نے دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے اپنے شوہروں کو، لیکن شرط یہی ہے کہ بیویوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آیا جائے اور توجہ ان کو برابر سے دی جائے۔ ایک اور ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے تقاضے پورے نہ ہو رہے ہوں، جیسے زوجہ میں جسمانی مشکل یا مرض وغیرہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہاں انسان اس پہلی بیوی کو یا تو طلاق دے کے بے سہارا کر دے، بے سرپرست کر دے، اور دوسری شادی کر کے اپنے ضروریات کو پورا کر لے، جو انسانیت اور اسلام کی روح سے درست نہیں ہے، یا ان تقاضوں کو ناجائز طریقے سے پورا کرے، یا پہلی بیوی کے حقوق کی رعایت کے ساتھ دوسری شادی کر کے ان تقاضوں کو حلال اور جائز راستے کے ذریعے سے پورا کرے۔ ایک انصاف پسند، متدین، شریف اور نیک انسان شادی کے راستے کا انتخاب کرے گا۔ یہ کام پہلی بیوی کی طرف سے حرام سے بچنے میں مدد کرنے میں اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بتائی ہوئی صورتوں کے پیش نظر ایک سے زیادہ شادی کرنا پہلی بیوی کے حق میں کیا ظلم نہیں ہوگا؟ جی ہاں، ظلم ہوگا، مگر اس صورت میں جب ایک سے زیادہ شادی ہوس پرستی کے لیے کی جائے، ہوس پوری کرنے کے لیے کی جائے، خاتون کو جسمانی خواہش کا ذریعہ سمجھتے ہوئے
کی جائے، جب بیوی کے حقوق کی یعنی تمام حقوق کی، ہر قسم کے حقوق کی رعایت نہ کی جائے، برابر سے دوسری بیوی کو اور پہلی بیوی کو توجہ نہ دی جائے، اگر حق ادا نہ کر پانے کا خوف ہے تو یہاں پر ظلم بھی ہوگا اور دوسری شادی کرنا جائز بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اس سوال میں صرف عورت کے ایک پہلو کو دیکھا ہے کہ اگر دوسری شادی ہوتی ہے اس کے شوہر کی تو پہلی بیوی پر ظلم ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شرائط ہم نے ذکر کیے ہیں، اگر ان شرائط میں بیوہ یا طلاق شدہ خواتین سے شادی نہ کی جائے اور ان کی شادی نہ ہونے کی صورت میں اگر معاشرے میں برائیاں، فحش و فحشا اور ناجائز تعلقات عام ہوتے ہیں تو اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ گناہ کس کے سر جائے گا؟ اگر یہ خواتین تنہا، بے سہارا اور بے سایہ رہیں اور خطرات ان کے سر پر منڈراتے رہیں، ان کی ضروریات، نیچرل ضروریات جو ہیں وہ پوری نہ کی جائیں، تو کیا یہ ان پر ظلم نہیں ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار پورا معاشرہ ہوگا، اور اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہوں گے جنہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر اسلام نے ایک درمیانی راستہ پیش کیا ہے جو عاقلانہ بھی ہے، جو عقل کے اوپر بھی کھرا اترتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ انصاف اور شرائط کی رعایت کے ساتھ شادی کی جائے اور معاشرے کو برائیوں اور بدکاریوں سے بچایا جائے۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔